رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجئے. پڑھ رہے ہیں فرمایا ہے نا، ٹھیک ہے نا، سردی ہے لیکن رحمت ہے نا، سردی سے بھی رحمت ہوتا ہے نا، رحمت ہے کہ نہیں ہے. مثلا سردی ہے تو فائن بند ہے تو فائدہ ہے نا گھر پہ، جو مثلا دیگر چیزیں جو ہے نا، لائٹ بل وغیرہ سب ہے نا بچتا ہے نا، تو یہ سب رحمت ہی ہے. سب ہے، پڑھیے صلوات تو پڑھیے ہے نا. تو حدیث یاد ہے نا ابھی جو ذکر کیا ہے نا، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسد جو ہے ایمان کو ہے نا اس طریقے سے جو ہے کھا جاتا ہے جس طریقے سے جو ہے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے انسان کے اندر جو ہے حسد ہے، بغض ہے، تو پھر جو ہے ایمان رخصت ہو جاتا ہے. خود جو رسول اسلام نے جو ہے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تم جو ہے پچھلی امت کی طرف پلٹ رہے ہو، تو لوگوں نے سوال کیا اے اللہ کے رسول کیا؟ تو کہا کہ تمہارے اندر جو ہے وہ حسد پیدا ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ دیکھو حسد کی وجہ سے جو ہے نا یہ ایسا نہیں ہے کہ مثلا جو ایسے جو ہے بال گر جاتا ہوگا نا، گر گیا بال گر گیا. فرمایا کہ یہ جو ہے دین کو تباہ کر دیتا ہے، دین جو ہے یہ تباہ برباد ہو جاتا. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہے ایک ایسی بیماری ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے یہ بھی ہے کہ اگر جو ہے کسی سے حسد کر رہا ہے، سنتے رہتے ہیں برابر نا کہ لوگ جو ہے ڈھیلا کدھر پھینکتے، پتھر، جس درخت پہ پھل ہو ہے نا پتھر پھینکتے ہیں نا. اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی حسد کر رہا ہے تو پھر ایسا نہیں کہ دولت مند ہے اور وہ جو ہے فقیر سے حسد کرے. کہیں دیکھا ہے کہ دولت مند ہے، بنگلہ ہے، کروڑپتی ہے، اور ایک بیچارہ فقیر ہے یا پیسہ مانگ رہا ہے تو اس سے جو ہے حسد کر رہا ہے نا. ایسا جو ہے نہیں ہے نا کہ مثلا جو ہے وہ حسد کرے. یا مثلا جو ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک عالم ہے تو وہ جاہل سے حسد کرے نا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اسی لیے معصومین نے فرمایا کہ حاسد نہ بنو ہے نا، بلکہ محسود بن جاؤ کہ لوگ تم سے جو ہے جلیں. یعنی امام معصومین علیہ السلام کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی بلندی پہ پہنچ جاؤ ہے نا، اتنی بلندی پہ پہنچ جاؤ کہ تم جو ہے دوسرے سے حسد نہ کرو. صلوات پڑھے محمد والے. تو اب آپ دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. پڑھ دیں، حسدی بھی پڑھ دیا جائے ہے نا، صحیح. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے خود اپنا جو ہے نقصان کرتا ہے، نقصان اس کا ہوتا ہے نا. اور جس سے حسد کر رہا ہے ظاہر سی بات اس کا نقصان نہیں ہوتا ہے نا، کہ یہ بیچارہ جو حسد کر رہا ہے نا تب جو ہے اسی کا نقصان ہے. جیسا کہ خلیفہ عباسی کے دور کا ملتا ہے. خلیفہ عباسی کے دور میں ایک شخص تھا، ایک وزیر تھا. وہ جو ہے خلیفہ وقت کے پاس جاتا تھا، ملتا تھا، جلتا تھا. یہاں تک کہ ایک کسان دیہاتی بیچارہ ہے نا وہ آ گیا اور بہرحال جو ہے وہ دیدار تھا، بردبار تھا، وہ آ گیا. اب اس کے بعد جو ہے اس کی قربت ہو گئی ہے نا، خلیفہ وقت سے جو ہے یہ قریب ہو گیا. اب جب یہ قریب ہو گیا تو یہ جو وزیر تھا اس کے اندر حسد پیدا ہو گیا ہے. اب اس کے اندر جو ہے حسد پیدا ہو گیا کہ یہ تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. تو اب آپ دیکھیں کہ اس نے کیا کیا. اس نے کہا کہ ایسے نہیں، اس کی جو ہے دعوت کی جائے نا. خلیفہ عباسی کے دور میں اس کی جو ہے دعوت کی جائے. تو وہ بیچارہ جو کسان تھا، وزیر نے اس کی دعوت کی اور بہترین کھانا بنایا اور اس میں جو ہے لہسن زیادہ ڈال دیا ہے نا، لہسن جو ہے زیادہ ڈال دیا. اب جب کھا چکا تو اس نے وزیر نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جاؤ گے؟ مطلب آرام کرنے یا کیا کرنا؟ نہیں ہم جو ہے دربار میں جا رہے ہیں، حاکم وقت کے پاس جا رہے ہیں. کہا اچھا دیکھو ادھر جا رہے ہو تو ابھی جو ہم نے سالن بنایا تھا نا اس میں لہسن زیادہ تھا اور اس کی بو جو ہے
خلیفہ وقت کو پسند نہیں ہے، وہ جو ہے ناراض ہوگا، لہٰذا جو ہے نا تم خیال رکھنا ہے نا، اس طریقے سے ہے نا تم جو ہے منہ پہ رومال وغیرہ کچھ رکھ لینا، اس لیے کہ اس کی بو جو ہے برداشت نہیں ہے حاکم وقت کو۔ کہا ٹھیک ہے، ادھر جو ہے پہنچ گیا جلدی سے خلیفہ وقت کے پاس، کہا کہ آپ کو معلوم ہے وہ سب سے کہتا رہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے جو ہے بہت بدبو آتی ہے نا، آپ کی شکایت کرتا ہے، سب سے کہتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اب جو ہے ادھر کہہ کے آ گیا، اور یہ جو ہے جیسے ہی سامنے بیٹھا تو اسی طریقے سے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا رومال وغیرہ، اس نے کہا بات تو صحیح ہے نا، یہ بات جو ہے صحیح ہے، اس نے جو کہا ہے یہ صحیح ہے۔ تو اب جو ہے ناراض ہو گیا، ناراض ہونے کے بعد جو ہے فوراً ایک رکا لکھا خط، اور لکھنے کے بعد حکم دیا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، ایک رکا لکھ کر اس پہ جو ہے مہر وغیرہ مار کر بند کر کے لفافہ دے دیا، کہا کہ تم فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہ جو گورنر ہے اسے یہ خط دے دینا۔ یہ جانے لگا تو پھر وزیر آیا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ خط دینے جا رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ لگ رہا ہے کہ اس نے لکھا ہوگا انعام وغیرہ دے دو، یا کہیں ہے نا کہیں گورنر وغیرہ ہے نا بنا دیا جائے گا۔ اس نے کہا خط ہمیں دے دو، کہاں زحمت کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں وہ جو ہے حاکم وقت نے کہا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں ہمیں دے دو، کہا کہ نہیں دے سکتے ہے نا، خلیفہ نے دیا ہے۔ کہا درہم و دینار لے لو، 1000 2000 دے دیا شرفی کہ لے لو، کہا ہم چلے جائیں گے۔ اب جو ہے خط لے کر پہنچا ادھر جو وزیر تھا، خط کھولا دیکھا تو اس میں لکھا تھا فوراً اس کے سر کو قلم کر دیا جائے، سمجھے آپ؟ اب جو ہے کیا ہوا، اب جو ہے معلوم یہ ہوا کہ بادشاہ جو ہے دیکھ رہا ہے وزیر کئی دن سے آیا ہی نہیں، گیا تو کہاں، اس کا تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ قتل ہو گیا، گیا تو کہاں گیا؟ تو لوگوں نے کہا وہ تو دکھائی نہیں دے رہا ہے، لیکن وہ جو ہے نا جو کسان جو تھا وہ تو ہے۔ کہا وہ ہے، ارے بلاؤ اسے جلدی بلاؤ۔ وہ آیا، کہا دیکھا، کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا مسئلہ جو ہے نا کچھ نہیں ہے، وہ ہم جا رہے تھے آپ کا نامہ لے کر، وہ زبردستی جو ہے نا اس نے ہم سے لیا اور درہم اور دینار دیا، اور پورا واقعہ جو ہے اس نے بیان کیا۔ تب جو ہے حاکم وقت نے کہا کہ دیکھو حسد کا اللہ برا کرے، ہے نا۔ اور جو ضرب المثل ہے سنتے رہتے ہیں نا، کہتے ہیں نا جو بزرگوں نے کہا ہے کہ جو گڈھا دوسرے کے لیے کھودتا ہے، پڑھیے صلوات محمد والے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے جو ہے خود اپنا نقصان کیا نا۔ اس دنیا میں سب سے پہلے جو قتل ہوا ہے وہ حسد کی وجہ سے ہوا ہے۔ قابیل نے جو جناب حابیل کو قتل کیا، کیوں؟ پروردگار نے جو ہے امتحان دیا کہ امتحان ہوگا، اور جسے اللہ جو ہے قبول کر لے گا آسمان سے جو ہے اس پہ برق نازل ہو جائے گا ایک بجلی کے مانند۔ تو اب ظاہر سی بات ہے یہ جناب قابیل جو ہے یہ بھیڑ ہے نا دمبا وغیرہ یہ سب جو ہے نا دیکھتے تھے، ان کے پاس تھی، اور یہ جو ہے کاشتکاری کرتا تھا، قابل کھیتی ہوتی ہے نا، تو یہ ہوا کہ قربانی ہے نا پیش کرے اللہ کی بارگاہ میں جس کی قبول ہو جائے۔ تو جناب حابیل نے جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام جانور سے بہترین تندرست جو ہے ایک جانور اللہ کے راہ میں قربان کیا۔ قابل جو ہے کاشتکاری کرتا تھا، تو وہی جو ہے کچھ ہے نا گیہوں اور کیا مثلاً جو ہے کچھ بالیاں وغیرہ جو ہے لے لیا ہے نا، گیہوں یا جو وغیرہ کا لے کر جو ہے وہ قربانی کرنے لگا کہ یہ اللہ کی راہ میں۔ ادھر جناب حابیل نے جو ہے وہ زبردست ہے نا وہ دمبا بکرا وغیرہ اللہ کے راہ میں قربان کیا۔ تو بہرحال جو ہے اللہ نے جو ہے جناب قابیل کی قربانی کو قبول کر لیا، یعنی آسمان سے جو ہے وہ برق نازل ہوا، بجلی اسے قبول کر لیا۔ اب اس نے کہا کہ یہ تو ہے اس کی قربانی قبول ہو گئی، ہماری جو ہے نہیں ہوئی۔ اب یہیں سے جو ہے دل میں حسد پیدا ہوا ہے، اب جو ہے دل میں حسد پیدا ہوا، اور ابلیس نے شیطان نے جو ہے اسے اور ہوا دیا ہے نا، اور ہوا دیا ہے نا کہ دیکھو یہ مسئلہ ہو جائے گا ہے نا، پھر جو ہے ان کے ماننے والے ہوں گے، اور آخرکار جو ہے پھر جو ہے قابیل نے جناب حابیل کو قتل کر دیا نا، پتھر سے مار دیا، یہاں تک کہ وہ جب دیکھا کہ اب تو اس دنیا میں ہے نہیں ہے نا، تو اب جو ہے خود سوچنے لگا کہ اب کیا کرے، لاش کا کیا کرے، سوچ رہا تھا۔ تو بہرحال علماء نے جو تحریر کیا کہ سوچ رہا تھا کیا کرے، کہ بہرحال اللہ نے جو ہے 2 کوے کو بھیجا اور آپس میں لڑے، ایک مر گیا، کھود کے زمین میں دفن کیا، تب جو ہے دیکھا تو اس نے بھی کیا،
تو کہا کہ ہمارے پاس جو ہے کوے جیسے بھی عقل ہے، پڑھیے صلوات۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیز ایسی ہے کہ اس سے جو ہے انسان کا ایمان جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ایمان جو ہے ختم ہو جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے، یا مثلا آپ دیکھیے خود جو ہے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں، یا خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہے وہ روایت کرتے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام سے، روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے جناب عیسیٰ کے زمانے میں نا سیر تفریح یہ تمام چیزیں تھی، تو جناب عیسیٰ جو ہے جا رہے تھے، اور ساتھ میں جو ہے جناب عیسیٰ کا ایک شاگرد بھی تھا نا، ساتھ میں رہتا تھا وہ بھی ساتھ میں۔ تو جب آگے بڑھے، کچھ دور آگے بڑھے، تو کیا دیکھا کہ سامنے دریا ہے، سامنے دریا ہے۔ تو اب جو ہے شاگرد نے سوال کیا جناب عیسیٰ سے، کہا ہے اللہ کے نبی اب دریا کیسے عبور کریں گے؟ کہا گھبراؤ نہیں، ہم جو ہے بسم اللہ کہہ کے قدم رکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ اب جیسے ہی جناب عیسیٰ نے بسم اللہ کہا، اور کہنے کے بعد جو ہے دریا کو عبور کیا، تو اس نے بھی ہے نا بسم اللہ کہہ کے جیسے جناب عیسیٰ نے کہا تو اسی طریقے سے پڑھا ہے نا بسم اللہ بے صحت ہے، اور جیسے ہی کہہ کے آگے بڑھا، کچھ دور یعنی نصف جو ہے آگے بڑھ گیا تھا، کچھ دور چلا گیا تھا، پھر وہ جو ہے دریا میں ڈوبنے لگا۔ اب جو ہے ڈوبنے لگا، اب چلانے لگا نا کہ ہم جو ہے ڈوب رہے ہیں، تو جناب عیسیٰ نے اسے بچایا۔ اب اس کے بعد جو ہے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ کچھ دور تو بہت صحیح آئے تم، ہے نا، اس کے بعد جو ہے تم ڈوبنے لگے، آخر تم نے کیا سوچا تھا؟ اس نے کہا کہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ جناب عیسیٰ جو ہے یہ دریا عبور کر رہے ہیں، اور ہم بھی جو ہے دریا عبور کر رہے ہیں، پانی کے اوپر چل رہے ہیں، یہ بھی پانی کے اوپر چل رہے ہیں، اور ہم بھی جو ہے پانی کے اوپر چل رہے ہیں، تو پھر جو ہے ان میں ہمارے میں فرق کیا ہے؟ انہی کے برابر ہم بھی ہیں۔ تب جناب عیسیٰ نے کہا کہ تمہارے اندر جو ہے خود پسندی آ گئی ہے، اور خود پسندی کی وجہ سے جو ہے حسد پیدا ہوتا ہے۔ پڑھ دیجئے سمجھے آپ، صلوات ایسا پڑھ رہے ہیں جسے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ کو پڑھ رہے ہیں، عمومی بات کر رہے ہیں، عمومی بات۔ تو یہ سب عمومی بات ہے نا، دل پہ نہ لیا کیجئے کوئی۔ ایک صلوات اور پڑھیے محمد والے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے جیسا کہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انسان جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ اگر بیماری ہے تو اس کی جو ہے دوا بھی ہے نا، اس کے لیے دوا بھی معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اسی لیے ہے نا کہ حب نفس و تمام چیزیں، نفس امارہ، یہ تمام چیزیں، اسی لیے آپ دیکھیں کہ بار بار ہر جگہ جو ہے قرآن مجید میں ذکر ہے، سورہ نساء ہو یا دیگر سورہ ہو، ہر جگہ جو ہے ذکر ہے۔ اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے تو ان کا مقصد اور ہدف جو ہے یہی تھا نا، تزکیہ نفس ہے نا، تزکیہ نفس۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، یا آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں تو اکثر جو ہے آپ کو سورہ میں ہر جگہ ہر مقام پہ جو ہے وہ آپ کو ملے گا، تزکیہ نفس کے سلسلے سے ملے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے ایسی چیز ہے کہ انسان کو احساس نہیں ہوتا، لیکن انسان کا نفس جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے، انسان کا نفس جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے، انسان کو احساس نہیں ہوتا ہے نا، لیکن جو ہے اس کا احساس جو ہے فرشتوں کو ہوتا ہے، فرشتوں کو ہوتا ہے۔ بعض چیزیں جو ہے جیسے ظاہری ہے، ظاہری تو چلیے احساس ہو جاتا ہے کہ مثلا جو ہے اگر جو ہے لباس میں بدبو ہے، اگر جو ہے جسم میں بدبو ہے، جسم میں اگر بدبو ہے تو انسان کو جو ہے احساس ہو جاتا ہے۔ تو معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر جسم سے بدبو پیدا ہو تو پھر امرود کھائے، امرود یہ کھانا۔ بہرحال تو یہ جو جسم ہے نا، بعض چیزیں جو ہے ظاہری ہے، لیکن جو ہے جو باطنی ہے، جو نفس ہے نا، اس کے بارے میں جو ہے ہمیں اور آپ کو احساس نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ ہم نے نماز پڑھ لی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوا، اور جو ہے فرشتوں کو اس کا احساس ہوتا ہے نا۔ تو معلوم ہوا کہ نفس جو ہے یہ زندہ بھی ہوتا ہے، اور نفس جو ہے مردہ بھی ہوتا ہے نا۔ کبھی کبھی نفس جو ہے نا
بہت خوش ہوتا ہے، اور کبھی کبھی نفس آپ دیکھیں کہ بہت مردہ ہوتا ہے کہ نہیں ہے نا، مردہ ہوتا ہے، کہ جیسا کہ خود ایک شخص نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا ہے نا کہ مولا ہم جو ہے کبھی کبھی اٹھتے ہیں، مطلب رات میں سوئے اور صبح جب اٹھتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی ایسا جو ہے خوشی کا موقع نہیں ہوتا ہے نا، کوئی ایسا نہیں ہے کہ مثلا جو ہے خوشی کا موقع ہوا ہے نا، کہ مثلا جو ہے کہیں پیسہ ملنے والا ہو، کوئی جو ہے مسئلہ حل ہونے والا ہو، کوئی سروس وغیرہ ملنے والی ہو، یعنی گاڑی خریدنا، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، کوئی خوشی کا ایسا مسئلہ نہیں رہتا ہے، لیکن سو کر جب اٹھتے ہیں تو پھر جو ہے ہمارا دل، ہمارا نفس جو ہے بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، لیکن ایسا کوئی چیز نہیں ہے ظاہراً کہ جس سے خوشی ہو۔ اور اس نے کہا کہ مولا کبھی کبھی جو ہے ہم جب سو کر اٹھتے ہیں تو پھر جو ہے ہم غمزدہ رہتے ہیں، یعنی دل جو ہے وہ مردہ رہتا ہے، غمزدہ رہتے ہیں، حالانکہ سامنے جو ہے کوئی ایسی مصیبت نظر نہیں آتی کہ مثلا جو ہے یہ کام نہیں ہوگا، یہ مصیبت آنے والی ہے، یہ پریشانی ہونے والی ہے، یا فلاں بیمار ہے، یا ہم بیمار ہیں، یا فلاں ایڈمٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی جو ہے ہمارا دل مردہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اٹھتے ہیں تو ہمارا دل جو ہے بہت خوش ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ جب تم جو ہے نیک عمل، اچھا کام کرتے ہو تو امام خوش ہوتے ہیں، جب امام خوش ہوتے ہیں تو تمہارا دل بھی خوش رہتا ہے، اور جب برا کام کرتے ہو تو امام کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے تمہارا دل بھی مردہ رہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ تو بہرحال ہے نا، یعنی انسان کو یہ چاہیے کہ وہ تزکیہ نفس کرے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں نیک عمل انجام دیں، اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ جو ہے، جیسا کہ خود معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر خلوص سے بھی 2 رکعت نماز پڑھ لیا تو پھر جو ہے معصومین علیہ السلام نے فرمایا نا کہ مرض سے پہلے ہی جو ہے پروردگار کی طرف سے ہے نا اسے دوا کا راستہ معلوم ہو جائے گا، یعنی دوا اس کو مل جائے گی، اور جو ہے اس کی زبان سے اور دل سے جو ہے حکمت پھوٹنے لگیں گے، اگر جو ہے انسان جو ہے اخلاص کے ساتھ جو ہے، خلوص کے ساتھ جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں 2 رکعت اگر نماز پڑھ لیا، تو اب آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ اگر انسان کے اندر جو ہے یہ تمام چیزیں کی جس کی وجہ سے جو ہے نفس غالب رہتا ہے، یعنی عقل نہیں بلکہ نفس جو ہے عقل پہ غالب ہو جاتا ہے، تو انسان جو ہے اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال تو انسان کو چاہیے کہ ہے نا زیادہ سے زیادہ نیک عمل انجام دے، وہ بھی شب جمعہ، روز جمعہ جو ہے اور زیادہ فضیلت ہے، اور خود جو اسی لیے معصومین نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ باقی دنوں میں تمہاری دعا قبول نہ ہو، لیکن جو ہے شب جمعہ اور روز جمعہ جو ہے دعا قبول ہوتی ہے نا، روز جمعہ اور شب جمعہ۔ ہو سکتا ہے کہ مثلا جو ہے کل کے بعد ہو سکتا ہے سنیچر کو دعا قبول نہ ہو، سنڈے کو نہ ہو، لیکن شب جمعہ اور روز جمعہ جو ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ خود جو معصومین نے فرمایا کہ پروردگار جو ہے اکثر حکم دیتا ہے کہ روک دو، ابھی شب جمعہ یا روز جمعہ آ جائے تو پھر جو ہے اس کی دعا قبول ہوگی۔ اسی لیے جو ہے صدقے کے لیے بھی ہے نا، صدقے کے بھی لیے ہے کہ انسان جو ہے شب، ایسے تو روز ہے نا، یہ تو نا یہ جو ہے جاری رہنا چاہیے ہر وقت، لیکن جو ہے شب جمعہ اور روز جمعہ ہے نا، یعنی جمعہ کے روز آغاز میں اور شب جمعہ جو ہے شب کے آغاز میں جو ہے صدقہ نکالے۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا، اور انسان جو ہے اگر اس طریقے سے عمل کرتا ہے تو سعادت مند رہتا ہے۔ اور شب جمعہ آپ دیکھیں کہ ہر جگہ جو ہے مخصوصی ہوتی ہے، لیکن جو ہے بعض مخصوصی ہے جو کربلا میں ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کے حرم میں، کہ تمام
انبیاء معصومین علیہ السلام جو ہے آتے ہیں، اور پروردگار نے ملائکہ کو معین کیا۔ ایک شخص نے عالم خواب میں امام حسین علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ جب آپ سب کے مصائب سنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ امام نے کہا بھائی میں سر پیٹ پیٹ کر روتا ہوں۔ اس نے کہا کہ مولا جب آپ علی اکبر کے مصائب سنتے ہیں تو امام نے کہا کہ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ ہاں عزیزان محترم کہ جب علی اکبر خیمے سے نکلے ایک سلسلہ بدھا ہوا تھا، یعنی ام لیلہ جو ہے وہ شہزادی زینب کو دیکھ رہی تھی، شہزادی زینب فضہ کو دیکھ رہی تھی، جناب فضہ امام حسین کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، یعنی ایک سلسلہ بدھا ہوا تھا کہ حسین کا چہرہ متغیر ہو۔ ہاں عزیزان محترم جب کسی نے امام حسین علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ باپ کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا موقع کون سا ہوتا ہے؟ تو امام نے کہا باپ کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا موقع وہ ہوتا ہے کہ اس کا جوان بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے ٹہلے۔ بس آخری فکرہ کہ جب کسی نے مدینے میں سید سجاد سے سوال کیا، کہا مولا یہ بتائیے ہم تو کربلا میں نہیں تھے لیکن ہم نے یہ سنا ہے کہ ایک بی بی تھی اور ان کی سفید چادر سرخ ہو گئی۔ کہا مولا یہ بتائیے کہ وہ بی بی کون تھی؟ امام رونے لگے۔ امام نے کہا تو نے میرے جگر کو چاک کر دیا، وہ میری پھوپھی اماں زینب تھی۔ کہا مولا یہ بتائیے کہ شہزادی کی سفید چادر سرخ کیسے ہو گئی؟ امام رونے لگے۔ کہا کہ علی اکبر کے خون سے پھوپھی کی سفید چادر سرخ ہو گئی۔ وَسِعَ عَالَمُ النَّزِلْ قَلْبِي پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار صبح ہماری سب کو محفوظ فرما، جتنے بھی مرحومین ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، جناب اللہ انہیں عنایت فرما، کریم حضرت کے ظہور میں عاجل فرما، ہمیں ان کے آواز میں سار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرت واسر حمد واسر اخلاص پڑھ کر مرحومہ آفرین مہدی بنت عبداللہ اپنے مرحوم تمام مرحومین کی روح کو سال فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلی الارواح التي علت بفضائك عليك مني السلام الله عبد مقيت توقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد إني لزيارتكم. السلام عليكم.